اہل سنت بھائی اور آپ پیروان اہل بیت اس مطلب کو سمجھ لیں کہ جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں وہ تکفیری مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی ابتدا فری نیسن سے ہوئی، جن کی سرپرستی امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز متوجہ رہے کہ ہم شہداء چوک میں کھڑے ہیں، یہ وہی شہداء چوک ہے جہاں پر دھرنے دیے گئے، اور اس دھرنے کے نتیجے میں ایک حکومت سرنگو ہو گئی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، پاکستان کے مومنین وہی لوگ ہیں، بیدار ہے۔ اگر زیادہ اس جیسی حرکات ہوئی، اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم مجبور ہیں کہ پورے پاکستان کو جام کر کے رکھ دے۔ ان بے غیرت بے حیا دہشت گردوں نے ہمیشہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے حد کر دی ہے۔ معصوم عورتوں کو باقاعدہ طور پر شناخت کر کے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کو کہ ڈگ شوٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح آئیڈینٹیفائی کر کے ایک ایک شخص کو مارے جانے کا یہاں سلسلہ پہلے بھی تھا، لیکن کم از کم اتنی شرم تھی کہ مردوں کو مارا گیا تھا، لیکن عورتوں کو نشانہ بنایا جانا، اور وہ بھی اتنے بلند بانگ دعووں کے باوجود کہ محرم کے مہینے سے پہلے میٹنگیں بلائی گئیں، بہت ساری پلانز بنائی گئیں۔ کہاں ہے وہ سب؟ کس سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ہم؟ کون سی سیکیورٹی؟ جب ایک معاشرے میں اور قبائلی معاشرے میں جہاں عورت کی اپنی ایک شناخت، ایک عزت ہوتی ہے، میں اسلامی معاشرے کی بات ہی نہیں کر رہا، اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، ہمارے قبائلی معاشرے میں بھی عورت کا ایک مقام ہے۔ کہاں گئی ان کی روایات؟ کن روایات کی یہ بات کرتے ہیں؟ عورتوں کی وجہ سے 100 سالہ 150 سالہ دشمنیاں لوگ ترک کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی عورت نے اپنی چادر پھیلائی، لوگ اپنی دشمنیاں بھول جاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں عورتوں کو شناخت کر کے ان کے سیکس کی وجہ سے، ان کے کاسٹ اینڈ کریڈ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جانا انتہائی افسوسناک ہے، بہت شرم کا مقام ہے یہ۔ ہم اس کو معاملات کو کبھی سی پیک سے جوڑنے کی کوشش کریں، کبھی انڈیا سے جوڑنے کی کوشش کریں، کبھی سعودی عرب سے جوڑنے کی کوشش کریں، جو بھی کہا جائے، لیکن بہرحال ذمہ داری ہماری حکومت کی بنتی ہے، پاکستانی حکومت کی بنتی ہے۔ یہ ذمہ داری کے لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو کو سیکیورٹی فراہم کریں۔ جہاں کروڑوں روپے اپنی سیکیورٹی پر یہ خرچ کرتے ہیں، وہاں مظلوم عوام کو مکمل طور پر دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، مکمل طور پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کارروائیوں میں کمی آئی ہے، لیکن مکمل طور پر ان کا خاتمہ کرنے میں جب تک کہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہماری ایجنسیاں اور ہماری حکومت نہیں دکھائیں گی، اس وقت تک ان بے غیرت، بے ضمیر، حیوان صفت دہشت گردوں سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ ہماری جان صرف تب چھوٹے گی جب یہ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو کر اچھے طالبان، برے طالبان، اچھے داعش، برے داعش کا فلسفہ چھوڑ کر سب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ ایک ایسے موقع پر جب ہمارا بدترین دشمن انڈیا آ کے ہمارے بارڈرز پر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، این اس وقت اس طرح کے واقعات سے ہم پوری دنیا میں پاکستان کا کون سا امیج پیش کر رہے ہیں؟
کیا امیج جاتا ہوگا پاکستان کا؟ ہمارے دشمن کس طرح سے پاکستان کو پورٹرے کر رہے ہوں گے پوری دنیا میں؟ ہمیں ہر طبقے میں ہر جگہ جا کر ان عناصر کو گڈ بیڈ طالبان کا فلسفہ اپنائے بغیر ان سب کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ ہمیں دوسرے ممالک کے مفادات کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں پاکستان اور پاکستانی عوام کی فکر کرنا ہوگی، تب ہماری جان چھوٹے گی۔ اگر ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو دہشت گردی سے پاک، داعش سے پاک، طالبان سے پاک پاکستان دینا ہے تو یہی وقت آ گیا ہے کہ ہم کمٹمنٹ دکھائیں، ہم عمل کریں، صرف وعدے نہ کریں اور پاکستانیوں کو دہشت گردی کے عفریت سے نجات دلائیں، اقوام عالم میں اپنی ایک مقام بنائیں، اپنی ایک ساکھ بنائیں تاکہ ہماری پہچان ایک ترقی یافتہ، ایک مہذب قوم کے طور پر ہو۔